ملتان کے نوجوان نے پہلے دل دے کر شادی کر لی، پھر اپنا ہی جگر دے کر بیمار بیگم کو بچا کر محبت کی لازوال داستان قائم کر دی۔ یہ ڈیتھ بیڈ پہ 60% جگر جو ہے دینا پڑے گا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تو میں نے اپنے جگر کو اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا۔ 16 آور سرجری میں نے سب سے پہلے کہا شبیر مجھے بتائے گا کہ کس طرح کے وہ لمحات تھے جب آپ کو یہ پتا چلا کہ جگر تبدیل کرنا پڑے گا، اور جب بیماری کی تشخیص ہوئی اس وقت کیسی فیلنگ تھی آپ دونوں؟ بھائی اصل میں یہ بڑا سڈن ہوا، کیونکہ نارملی جگر جو ہے وہ بڑا ایک مضبوط اعضاء بنایا اللہ تعالیٰ نے، بٹ مطلب اس کو اگر یہ فیلئر کی طرف جاتا بھی ہے تو کافی ٹائم لیتا ہے، بٹ ہمارے ساتھ اتنا سڈن ہوا کہ ود ان 6 months یہ لیور فیلئر ہو گیا۔ ہیپیٹائٹس ای سے سٹارٹ ہوا، آٹو امیون ہیپیٹائٹس آلریڈی تھا، ڈاکٹر عفان کیسر صاحب نے اس کی ڈائگنوسس کی، اور جب ہمیں پتا چلا انہوں نے ڈائگنوسس تیار کی تو لیور فیلئر ہو چکا تھا۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور جب انہوں نے بتایا کہ اب جگر کا ٹرانسپلانٹ ہوگا، آپ کو یا کسی اور بندے کو 60% جگر جو ہے ان کو دینا پڑے گا، تب جا کے ان کی زندگی بچے گی، ادروائز یہ ڈیتھ بیڈ پہ یہ کسی بھی ٹائم اس دنیا سے جا سکتی ہیں۔ تو وہ بڑا مشکل وقت تھا بھائی، اللہ تعالیٰ نے بس ایک آزمائش دی تھی، بٹ اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر میری چیزیں میچ ہوتی ہیں تو میں اپنا جگر عطیہ کروں گا فرسٹ پریورٹی پہ، اور سٹیپ 1 پہ میں ہی آ گیا۔ میں نے کسی اور بندے کا نہ دروازہ کھڑکایا، نہ میں نے ان کی فیملی میں کہا، نہ میں نے اپنی فیملی میں کہا، اور یہ میں نے فیصلہ کیا کیونکہ بھجن بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جب اس قدر صورتحال خراب ہو چکی تھی، انہوں نے کہا کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے ان کی فیملی کو یا اپنی فیملی کو بتا رکھا تھا کہ اس قدر انتہائی نگہداشت صورتحال؟ میں اپنی فیملی کو بتاتا رہتا تھا، بٹ یہ جب ٹرانسپلانٹ کا انہوں نے سنا تو اس وقت وہ بھی دل ہار چکے تھے، اور جب میں نے ان کو یہ بتایا کہ اب ڈونر بھی میں ہی بنوں گا اور جگر میں ڈونیٹ کروں گا، تو اس وقت جو تھا وہ بڑا مشکل فیصلہ تھا اپنے والدین کو فیس کرنا، کیونکہ وہ یہ غم نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ ان کو ڈیفینیٹلی اس کا دکھ تھا، بٹ وہ کہتے تھے کہ اب ہم اپنا بیٹا جو ہے وہ آپ کو کیسے آگے کر دیں اور موت کے منہ میں دے دیں۔ تو بڑا مشکل فیصلہ تھا، بٹ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بنی اور میں نے فیصلہ کر لی، اور اپنے والدین سے میں نے تھوڑی سی ڈسٹینس کریٹ کیا تاکہ نہ وہ کمزور ہوں نہ میں کمزور ہوں۔ بس پھر ہم اسلام آباد چلے گئے اور ہم نے شفا انٹرنیشنل اپنا ٹرانسپلانٹ پلان کیا، اور پھر ہمارا ہو گیا الحمدللہ۔ مجھے بتائے گا جب ٹرانسپلانٹ کا آپ کو بتایا گیا تھا، آپ نے بھابھی سے ذکر کیا تھا یا صرف وہ آپ ہی کو پتا؟ جب ہم گاڑی پہ واپس جا رہے تھے تو اس نے مجھے بتا دیا کہ مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹر عفان نے کیا کہا ہے، بٹ آپ مجھے بتا رہے نہیں ہیں، اور میں زوروں کے تار رونے لگ گیا، میرے سے آنسو نہیں رکے، اور پھر میں کافی عرصہ اکیلا بھی روتا رہا، اور پھر بھی اتنی دلیر تھی، اس کی آنکھ سے آنسو نہیں، اور اس کے چہرے پہ اسمائل رہتی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کریں گے، جو وقت زندگی کے لکھے ہوئے وہ ہم نے گزارنے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں، ٹرانسپلانٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس نے مجھے ہمت باندھی، میری کچھ فیملی نے ہمت باندھی، اور پھر میں نے بھی پھر ہمت باندھ لی اور ٹھان لی کہ ہم نے اس کو بچانا ہے، آخری دم تک جانا ہے، اور وہی کرتے گئے، اللہ تعالیٰ اسباب بناتے گئے اور کامیاب ہو گئے۔ محبت کی شادی میں کہہ سکتا ہوں، شاید یہ محبت کی شادی تھی یا اب محبت ہو گئی ہے؟ کب یہ ہوئی تھی؟ یہ شادی کی ایئر کون سا؟ یہ آپ کہہ نہیں سکتے، 200% کنفرم ہے، میں نے لو میرج کی تھی، اور سب کو پتا ہے ہم بینکر جوڑے ہیں، مطلب دونوں بینکس میں جاب کرتے ہیں، اور اپنی فیملیز کو ہم نے ایگری کروایا، اور اس کے بعد جب اپنی محبت کا امتحان دینے کا وقت آیا تو میں اس امتحان میں مکمل اترا۔ باتیں نہیں کی، عملی کام کر کے دکھایا۔ لوگ زیادہ تر جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں تو میں زمین آسمان تارے توڑ لاؤں گا، یہ کر دوں گا، تو میں نے جب بات کی، کہتے ہیں نا جگر کو جگر دیا، تو میں نے اپنے جگر کو اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا، اور اب ان کے اندر میرا جگر جو ہے وہ ہے، اب میرے 2 جگر اس دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میری والدہ بھی کہتی ہیں کہ ہمیں تجھ سے اب زیادہ محبت ہو گئی ہے، کیوں کہ میرے بیٹے کا جگر تمہارے اندر لگا ہے۔ تکلیف بہت برداشت کی، ٹرانسپلانٹ کے وقت تو ہم بے ہوش ہو گئے، ہمیں نہیں پتا میں کیا ہوا۔ اصل تکلیف تب ہوتی ہے کہ جب وہ 15 دن 10 دن ریکوری کے ہوتے ہیں، وہ بہت پینفل پروسیجر تھا، بہت تکلیفیں تھیں۔ ڈاکٹرز کو میں اکثر کہتا تھا کہ مجھے کوئی نیند کی دوائی دیں، میں سے درد برداشت نہیں ہو رہا، میں بے ہوش ہو کے سو جاؤں، اگلے دن اٹھوں، تو وہ پھر کچھ ڈوز دیتے تھے، پھر وقتاً فوقتاً انہوں نے کم کر دی، پھر میں نے خود سے اپنے ریکور کیا، چلنا شروع کیا۔ تکلیف تھی، بٹ یہ ہے کہ دیکھیں میری 1 مہینے کی تکلیف آج اس کی زندگی بچ گئی ہے۔ مجھے بتائیں کون سے سال میں آپ کی شادی ہوئی؟ 2021 میں ہماری شادی ہوئی تھی۔ مجھے بتائیے گا
کیا صورتحال تھی جب ڈاکٹر نازش عفان نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت ٹرانسپلانٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور پھر جب آپ ان سے ملی اس ٹریٹمنٹ کے بعد تو کیسے آپ دونوں کے جذبات؟ اچھا، میرے لیے تو بہت ہی آل آف سڈن تھی چیزیں، کیونکہ میری کوئی ہسٹری نہیں رہی تھی کسی بھی ڈیزیز کی. آل آف سڈن مجھے ایک پول پارٹی کے تھرو ہیپیٹائٹس ای ہوا. پھر ڈاکٹر جب ہم چیک اپس کروائے، کافی ملتان کے ڈاکٹرس کو ہم نے چیک اپ کروایا، بٹ کوئی ڈائگنوسس نہیں دے رہا تھا. پھر ہم لیور ٹاور گئے ڈاکٹر عفان کیسر کے پاس، ان کے مسز کے پاس، تو انہوں نے ہمیں ڈائگنوز کیا کہ آپ کا تو لیور فیلئر ہے، آپ نے کہاں ٹائم ویسٹ کیا ہے، اور انہوں نے مجھے بتا دیا کہ آپ کا ٹرانسپلانٹ بہت ارجنسی میں ہونا ہے، ادروائز آپ کا سروائیول مشکل ہوگا. تو جب میرا الٹرا ساؤنڈ ہو رہا تھا تو ڈاکٹر نازش نے دیکھ کے تھوڑے سے اپنے ایکسپریشن چینج کیے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ از دیر اینی تھنگ مطلب ڈینجرس، تو انہوں نے کہا ہاں آپ کا آئی گیس ٹرانسپلانٹ تو ہونا ہے، باقی آپ کو ڈاکٹر عفان کیسر کنفرم کریں گے. تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ شبیر کو بھی نہ پتہ چلے، کیونکہ ہی از ویری سینسیٹیو، تو ابھی اس کو نہ پتہ چلے، میں مینج کر لوں گی. تو خیر ڈاکٹر عفان نے ان کو بھی بتا دیا. تو اس کے بعد ایک بڑا مشکل وقت ہم پہ آیا، اور شبیر نے پھر اسٹیپ ان کیا کہ میں ڈونر بنوں گا. تو میں نے اس کو بہت اس بات سے روکا. میں نے کہا دیکھیں، ایک تو آپ کی فیملی ابھی ولنگ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو اللہ نہ کرے کچھ بھی ہو گیا تو میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گی. ایک بندہ اگر ڈیتھ بیڈ پہ تو دوسرے کو نہیں جانا چاہیے، ہمیں وائز ڈیسیژن کرنا چاہیے. تو ہی سیٹ کہ دیکھو میں نے اپنا انالیسس کیا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اگر تمہاری زندگی نہیں ہے تو میری بھی نہیں ہے، تو مجھے اپنا تمہیں بچانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گا. تو یہ بات آپ نے دوبارہ نہیں کرنی. تو میرے لیے بہت بڑی بات تھی، اور اس وقت میری کنڈیشن کچھ ایسی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا. تو جب سرجری بھی پلان ہوئی، میں نے پھر بھی اس کو آخری دفعہ پوچھا، وہ سائن کرنے سے بھی پہلے پوچھے کہ شبیر آپ دیکھ لیں، ڈیسائیڈ کر لیں آپ نے کرنا ہے نہیں کرنا. تو اس نے مجھے کہا، مجھے اصل میں اس کو منہ سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس نے ہر چیز خود بخود اپنا اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتا گیا. اور سرجری کے بعد جب ہم اگلے دن ہی آئی سی یو میں اٹھے آفٹر 16 آور سرجری، تو میں نے اٹھتے سب سے پہلے کہا کہ شبیر، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ دوسرے وہ اس میں ہے، کیبن میں ہے، وارڈ میں ہے، تو آپ. میں نے کہا مجھے آپ وہاں لے کے جائیں. 14 سے 15 ٹیوبس میرے اندر پاس ہوئی تھی، پورے اسٹچز مجھے یہاں پہ لگے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا آپ ابھی چل نہیں سکتی. میں نے کہا میں چل لوں گی، آپ مجھے ان کے پاس لے کے جائیں. ہاں، میں نے کہا میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. تو وہ پھر ایک نرس کی ہیلپ سے مجھے اٹھایا گیا، میری ٹیوب ساری. ہاں نہیں، میں نے کہا میں چل کے جاؤں گی. ہاں میں نے کہا میں چل کے جاؤں گی، مجھے دیکھنا ہے اس کو. پورا ایک راؤنڈ لے کے میں جب ان کے پاس ہی تو یہ تو بالکل ہی لیٹے ہوئے تھے. پھر انہوں نے مجھے ایسے ہاتھ سے ویو کیا، تو بس میں نے کہا میں نے آپ کو دیکھنا تھا، آپ ٹھیک ہے نا. تو اس نے مجھے ایسے تھمز اپ کیا.